حیدر صاحب ویلکم، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. آپ سے ہی میں شروع کرنا چاہوں گا حیدر صاحب کہ آج یہ جو مقدمہ ہے اور اس میں بابر ستار صاحب نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس بھی دیے. ایک تو ڈی سی صاحب نے غیر مشروط معافی مانگی، پر جج صاحب نے کہا نہیں جناب آج فرد جرم ہی عائد ہوگی، اور اس کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی صاحب کو بتایا کہ آپ کو 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے، آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن لوگوں کو آپ جیل میں بھیجتے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک طرح سے تو بابر ستار صاحب نے پاکستان کے مسائل کا حل بتا دیا ہے کہ وہ فیصلہ ساز جو فیصلے کرتے ہیں اگر کبھی کبھی ان کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہو جائے تو شاید وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں. اور اس طرح سے بھی احتیاط کریں کہ جب عدالت کا حکم ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کے کوئی کانسیکوینسز نہ ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ایز اے ڈیٹرنٹ اینڈ پنشمنٹ از اے ڈیٹرنٹ، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ عدالت کے اگر احکامات نہیں مانے جائیں، خاص کر وردی والوں کی طرف سے نہیں مانے جائیں، خاص کر کہ جو ایک قانونی پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو پبلک ٹرسٹ میں اس پاور کو عوام کے ذریعے سے انہیں پاور ملی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں جو اختیار ہے وہ اس اختیار کو ہی استعمال کیا جائے، اور جس وجہ سے اور جس آبجیکٹو کی وجہ سے وہ اختیار دیا گیا ہے وہ اس کے لیے ہی استعمال کیا جائے. کلربل ایکسرسائز نہ ہو، کسی الٹیریئر موٹو جو ہے اس سے نہ جڑے ان کی ایکسرسائز آف پاور. تو لہٰذا یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، اور اگر ان پہ نہیں کوئی ایڈیئر کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے عوام کا ٹھیک ہے. حکمرانوں کے ساتھ اور سول سرونٹس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ اینڈ سو آن. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر ان کو رکھا بھی جائے، اور پھر اگر عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے تو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا جائے. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب بہت ہی ایک جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اور اپ رائٹ اور لا نوئنگ اور ایک اسٹرکٹ جج کی شہرت رکھتے ہیں. اس لیے مجھے بہت زیادہ تعجب نہیں ہے کہ اس طرح کا حکم اگر آیا ہے تو ان کی طرف سے آیا.